صاحب عمران خان صاحب نے کراچی کے جلسے میں ایک خدشے کا اظہار کیا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے میچ سے آؤٹ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ جو فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک کے انصاف پہ ڈالا ہے، اس سے کوشش کرے گا کہ کسی طرح میچ سے ہی باہر ہو جائے تحریک انصاف. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا اور تحریک انصاف کا اکٹھا ہماری فنڈنگ کا کیس اکٹھا سنا جائے. یہ جائز مطالبہ نہیں ہے کہ یہ کیس اکٹھا سنا جائے سب پارٹیوں کا؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ ایک کیس جو تقریباً پچھلے 7 سال سے چلا آ رہا ہے، تو اس کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے، یا کوئی 7 ماہ پہلے جو دوسرا کیس صرف اس لیے شروع کر دیا گیا ہے کہ ہماری طرف جو ہے وہ ہمیں ڈیلے کرنے میں جو ہے وہ مدد ملے. ان کا کیس جو ہے وہ بالکل میچور ہو چکا ہے. اس کے اوپر ہائی کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ ہے کہ ودن 30 days اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو اس لیے ان کے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور میرٹ پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ان کے پاس اپیل کا حق بھی ہوگا. اور یہ جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کا اظہار یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آدمی کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ جو اس نے کیا ہوتا ہے. ان کا جو فارن فنڈنگ کا اکاؤنٹ ہے، اس میں جو چیزیں ہیں ان کو تو بڑی اچھی طرح سے علم. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ شاید کوئی سازش کر رہے ہیں اور ان کا نام کسی اور طرف سے آیا تھا. دیکھیں جی، ہمیں تو جو الیکشن کمیشن کے ممبرز کو جو اپنا منتخب کرنے والی کمیٹی ہے، میں اس کا ممبر تھا. تو یہ پرویز خٹک صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے ان کا نام لیا تھا کہ جی ہماری طرف سے یہ نام ہے، آپ اس کو جو ہے وہ ایکسپٹ کریں. پرویز خٹک صاحب نے نام؟ جی، پرویز خٹک صاحب نے. آپ کی طرف سے نہیں آیا تھا؟ نہ بالکل نہیں، ان کی طرف سے آیا تھا. ان کی طرف سے آیا تھا. پہلے انہوں نے ایک اور نام لیا تھا، اس کے اوپر ہمارا اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ غالباً اس وقت 2 ممبرز تھے بلوچستان اور سندھ کے. ان کے اوپر طے یہ ہوا تھا کہ نام ہم دیں گے، چوز یہ کریں گے. اور چیف الیکشن کمیشن کے متعلق یہ تھا کہ نام جو ہے وہ گورنمنٹ یا پی ٹی آئی دے گی اور ہم اس کو جو ہے وہ چوز کریں گے. تو یہ ان کا نام انہوں نے خود دیا اور اس کے بعد ہم نے ان سے ٹائم لیا اور اس کے بعد پارٹی سے مشاورت کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا ذرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جی، تھوڑا سا ماضی میں چلے آتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے بارے میں خود کیا کہا تھا. ان کا اپنا الیکشن کمشنر تھا پچھلا والا، ہینڈ پکڈ، اور ایک جو پروز کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کا اصل میں اس پارٹی کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ جا کے گیم کھیل رہے تھے ہمارے ساتھ. اس لیے ڈیلے ہو رہا تھا، وہ بدنیتی کے اوپر تھا. آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے، یعنی ہمارا بھی انپوٹ ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے کیا. پہلے تو ان کے اپنے تھے نا. کہہ رہے ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کے کیا ہے. تو شیریں مزاری صاحبہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھی جس میں رانا ثناءاللہ صاحب بھی شامل تھے. تو انہوں نے کیا بتایا تھا، ذرا وہ بھی سن لیں. آج ہماری کمیٹی کا 13ویں سٹنگ تھی اور ہمارا فیصلہ بائی کنسنسس ہو گیا ہے 3 ویکنسیز پہ. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہوں گے. رانا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ نام پرپوز کیا پرویز خٹک صاحب نے. اب عمران خان صاحب نے جرنلسٹوں کو ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ نام تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا. تو اگر دیا تھا تو ہو سکتا ہے پرویز خٹک صاحب کو دیا ہو. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ، خاص طور پہ گورنمنٹ ہی جو ہے وہ جب بھی کسی کا نام دینا چاہتی ہے تو یقیناً وہ ایجنسی سے اس کے متعلق جو ہے وہ معلومات حاصل کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو یہی غلط فہمی ہو رہی ہے. اس وقت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی 1 یا 2 ایجنسی سے پوچھا ہو کہ سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہیں وہ کیسے آدمی ہیں. تو وہ اس آدمی کا پورا تھرو آؤٹ اس کا جو کیریئر ہے، کبھی اس کے اوپر کوئی ڈس آنیسٹی کا الزام نہیں ہے، کبھی فیوریٹزم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ بھی انہوں نے پنجاب میں سرو کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے مرکز میں جو ہے وہ سرو کیا. اس کے بعد انہوں نے غالباً جو آخری ان کا سال تھا انہوں نے وہ ریلوے میں، اور اس وقت ریلوے کے منسٹر بھی غالباً شیخ رشید تھے، ان کے ساتھ انہوں نے سرو کیا. اور جب وہ ریٹائر ہوئے تو شیخ رشید صاحب نے ان کی حمایت میں بڑا ایک لمبا چوڑا لیٹر لکھا کہ جی یہ بہت اچھے آدمی ہیں. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ بالکل صحیح آدمی ہے اور ان کو جو ہے وہ آپ ان کو کوئی
جو ہے وہ ایکسٹینشن دیں یا کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں. تو یہ تو اب ان کی آفٹر تھاٹ ہے. جی ناز بلو صاحب، آپ کیا خیال ہے کہ یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے سب پارٹیوں کا ایک ہی وقت میں اس کی ہیئرنگ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، انصاف کے تو تقاضے سب کے ساتھ ایک جیسے ہونے چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، لیکن 3.5 سال تک تو بقول خان صاحب کے ان کی بندوق کے نشانے صرف گنے چنے لوگوں کے اوپر تھے اور 2-3 لوگوں کے اوپر تھے. وہ تو بار بار اعلان کہہ چکے. تو جس قسم کی انہوں نے اپنی ایک ڈکٹیٹرشپ مسلط کی ہوئی تھی 3.5 سال، وہ تو سب کے سامنے موجود ہے. دیکھیں، عارف نقوی کا کیس ہوتا ہے تو اس کو بچا لیا جاتا ہے. سابق DGFIA جو ہے وہ آن ریکارڈ کہہ چکے کہ ان کو بلا کے کہا گیا کہ ان کے اوپر نہ آپ کارروائی ڈالیں کیونکہ یہ تو ہمارے جو ہے فنڈنگ کراتے ہیں پارٹی کے لیے، PTI کے لیے. تو جب عارف نقوی پکڑے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا ایفیڈیوٹ آتا ہے جس کے اندر وہ مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ملینز آف ڈالر کی فنڈنگ انہوں نے کی PTI کے حوالے سے، ان کے لیے PTI کے لیے فنڈنگ کی. پھر جو کنسیلمنٹ ہوتی ہے، 11 اکاؤنٹس جو چھپائے جاتے ہیں، تو معاملہ بڑا گمبھیر اور پیچیدہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں حامد میر صاحب کہ انصاف کا جو ترازو ہے نا وہ سب کے لیے بیلنس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو 2 سال انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کو جس طرح انہوں نے ایک بدنیتی پہ مبنی آرڈیننس کے تحت جتنا ان کو ڈیفیم کیا اور ایک منظم سوشل میڈیا کے اوپر ایک گھناؤنی کمپین چلائی گئی، جو ان کو گالم گلوچ دی گئی، جو بد تہذیبی کا ہم نے وہاں پہ دیکھا ٹرینڈ چلا، تو وہ چیزیں کرنے کے بعد آپ یو ٹرن لے کے اب سابق وزیر اعظم کہتے ہیں جی میرے سے غلطی ہو گئی. تو یہ غلطی ان کے ساتھ، اگر ان کے حقائق پہ مبنی کیسز کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ اسکیپ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسروں کو غلطی کی بنیاد پہ ان کے گھروں تک پہنچ کے ان کے گھروں کو گالیاں دلوا کے خواتین کو، یہ میں سمجھتی ہوں بہت خوفناک انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا تھا. بٹ یہ جو معاملہ ہے یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا. دے کین ناٹ اسکیپ آؤٹ آف اٹ، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ تو آپ لگا لیں، لیکن جب انصاف کی باری آئے تو آپ بولیں نہیں یہ تو میں پیچھے ہوں، پہلے آپ کی باری. اچھا، آپ نے ایک پوائنٹ بیان کیا ہے فیصل بھائی، اس میں اب یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس کا معاملہ آیا تو اس میں فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ تو فروغ نسیم صاحب نے کیا تھا. فروغ نسیم صاحب کیونکہ آپ کی پارٹی کے سینیٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو عمران خان صاحب نے کیا تھا. تو پارٹی کے اندر اس میں کوئی ڈسکشن ہوئی تھی جب ریفرنس فائل کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں، پارٹی کے اندر یقیناً جب یہ ریفرنس کی بات آئی تھی ہمارے علم میں تو پارٹی کی رائے یہی تھی کہ ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ MQM نے کوئی اس میں فعال کردار ادا نہیں کیا. بیرسٹر فروغ نسیم کو جو وزیر اعظم ہاؤس سے، صدر مملکت سے کی جانب سے، ایسٹ ریکوری یونٹ کی جانب سے کہا گیا، انہوں نے بطور وزیر قانون ایک ایز اے پروفیشنل اور ایز اے کیبنٹ ممبر اپنا دیا، جو کل عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے کہا ہے، فواد چودھری صاحب نے کہا ہے. اس کے بعد میری فروغ نسیم صاحب سے بات ہوئی، میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے جو اپنا شاذب خاندان صاحب کو جواب بھی بھیجا تھا وہ بھی مجھے بھیجا اور فون پہ بھی گفتگو کی. اور یہ بہت ہی نامناسب ہے کہ ایک آدمی آپ کی فرمائش کے اوپر آپ کی کابینہ میں شامل ہوا، آپ نے کہا کہ وہ پروفیشنل ہے. ایسا تو نہیں ہے وزیر قانون کو گھر سے ریفرنس بنا کے لے آئے تو پھر وزیر اعظم نے کیسے اس کو اپروو کر دیا، صدر نے اس کو کیسے اپروو کر دیا. وہ یقیناً وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے گیا، جو فروغ نسیم صاحب آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں. تحریک انصاف کے دوست کر اصل میں یہ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز میں کہہ دیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر اسٹیبلشمنٹ نے دیا، عثمان بزدار اللہ جانے کس نے دیا، اور جو بھی ان کے دیگر معاملات ہوئے، یہ فائز عیسیٰ صاحب والا مسئلہ یہ فروغ نسیم صاحب نے کروایا، لیکن حکومت آپ کی امریکہ نے گروائی. یہ کون سا مذاق ہے لوگوں کے ساتھ؟ آپ اپنی کسی بھی ناکامی کا یا غلط فیصلے کا یا سیاسی میچورٹی کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے، جو ان کے حامی بھی ہیں نا ابھی پڑھے لکھے لوگوں کو، آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان کو لگ رہا ہے کہ واقعتاً کوئی امریکہ نے یہاں پر اپنے سازشی ایجنٹ بھیج دیے اور ان کے ذریعے رجیم چینج کروا دیا. رجیم چینج سے مراد حکومت تبدیل ہونا تھی، وہ تو خان صاحب نے خود اپنی اسمبلی گرا دی. خان صاحب تو اس دن تک آرٹیکل 5 کو انووک نہیں کیا جب تک MQM ان کی اتحادی وہاں پر موجود تھی. 29 مارچ تک ہمارے ساتھ وزیر دفاع مذاکرات کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ جناب کوئی امریکی سازش ہو رہی ہے اور یہ خط ہے. وہ خان صاحب نے تو جلسے میں 27 کو دکھایا تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. چلیے مثال کے طور کے اوپر ایسا ہی ہوا اور خان صاحب بہت پاپولر ہو گئے اور تحریک انصاف آ جاتی. اب تو ان کے پاس 200 لوگوں کی وہ ٹیم بھی نہیں ہے جو خان صاحب وعدہ کرتے تھے. پنجاب کو آپ نے جیتنے کے باوجود، بھلے آپ کے نمبرز نہیں تھے، آپ نے مینج کیا،
آپ نے عثمان بزدار صاحب کا تحفہ دیا, آپ جوڈیشری سے لڑ گئے, آج آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ گئے, نہ صرف لڑ رہے ہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان اور پاکستان کے افواج کے بڑے بڑے افسران کے نام لے کے جو مغلظات بکی جا رہی ہیں پاکستان میں, کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا. یہ سب کچھ کرنے سے کیا پاکستان استحکام کی جانب جائے گا؟ عمران خان صاحب مستقبل میں اگر کبھی وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں تو وہ ایک مستحکم پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے یا ایک آئسولیٹڈ پاکستان کے, ایک کرپلڈ پاکستان کے, جس کی معیشت کو آپ پہلی دفعہ جب آئے تھے آپ نہیں چلا سکے, ایسی معیشت کو آپ دوبارہ کیسے چلا سکیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے.